خوشبو سے معطر ہے وحدت کی خزانوں کے۔ اب ہماری فہرست میں 2 بیرونی شاعر، 2 مقامی شاعر، 4 اور آخر میں ہمارے صدر مشاعرہ بابا حضور۔ اب اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک مقامی شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں۔ تم ان کی قدر کرو ایک سخن کے مت والوں، تم ان کی قدر کرو اے سخن کے مت والوں، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ایسے، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ایسے، یہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے۔ میں نے اس مائک سے بہت شعر آپ کو نظامت میں سنا، لیکن میری پسند کا اب شعر سناتا ہوں میں کہ یہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے، کسی فقیر دعا گو سے بات کی جائے، کسی فقیر دعا گو سے بات کی جائے۔ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا، جن سے ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے۔ آئیے آپ کے اپنے محبوب شاعر جناب سعید منظر صاحب کا، سعید روشن صاحب، تو بھئی ہم سعید منظر صاحب کو بلانا چاہتے ہیں۔ ہاں کیا چلو ہے نا، ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کریں ہمارے اپنے محبوب شاعر جناب سعید منظر صاحب۔ ابھی سعید روشن صاحب کا نمبر آئے گا، ہم ان کو سنیں گے۔ بسمل صاحب کے 2 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی آرائش میں کیوں مشغول ہے، اس کی آرائش میں کیوں مشغول ہے، زندگی ڈالی سے ٹوٹا پھول ہے، مقصد تخلیق سے ہے بے خبر، بس یہی تو آدمی کی بھول ہے، بس یہی تو آدمی کی بھول ہے۔ آپ کے اپنے محبوب شاعر جناب سعید منظر صاحب مائک پر۔ ایک چھوٹی بہن کی غزل حاضر کرتا ہوں، لیکن 2 مطلع میرے محسن بسمل صاحب کے نظر کر لوں، پھر ایک چھوٹی بہن کی غزل حاضر کروں گا کہ جی بھرے پڑے ہیں دنیا میں گرانے والے، بھرے پڑے ہیں دنیا میں گرانے والے، رہیں سلامت گرتوں کو تھامنے والے، رہیں سلامت گرتوں کو تھامنے والے۔ اور ایک مطلب یوں ہے کہ جا کر میں درے غیر پہ اظہار کیا کروں، جا کر میں درے غیر پہ اظہار کیا کروں، چھٹتے نہیں ہے یہ در و دیوار کیا کروں، جا کر میں درے غیر پہ اظہار کیا کروں، چھٹتے نہیں ہے یہ در و دیوار۔ اور یہ چھوٹی سی بہن کی غزل حاضر کہ شاد و آباد اس کا گھر کیوں ہے، شاد و آباد اس کا گھر کیوں ہے، اور جو نہیں ہے ادھر ادھر کیوں ہے، جو نہیں ہے ادھر ادھر کیوں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ تم تو سچ بولنے کے قائل ہو، تم تو سچ بولنے کے قائل ہو، بات کیا ہے اگر مگر کیوں ہے، تم تو سچ بولنے کے قائل ہو، بات کیا ہے اگر مگر کیوں ہے۔ اور یہ شعر بھی کہ ہم تباہ حال لوگ ہیں ہم سے، ہم تباہ حال لوگ ہیں ہم سے، خوف کس بات کا ہے ڈر کیوں ہے، ہم تباہ حال لوگ ہیں ہم سے، خوف کس بات کا ہے ڈر کیوں ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں خیریت ہے سب،
آپ کہتے ہیں خیریت ہے سب، خیریت ہے تو آنکھ تر کیوں ہے، خیریت ہے تو آنکھ تر کیوں ہے۔ اور یہ شعر کے اس گلی میں، اس گلی میں ہمارا گھر بھی ہے، کیا کہنے ہیں؟ اس گلی میں ہمارا گھر بھی ہے، بے رخی سے تیرا گزر کیوں ہے، اس گلی میں ہمارا گھر بھی ہے، بے رخی سے تیرا گزر کیوں ہے۔ اور یہ شعر کے بعد مدت ملی مجھے منزل، بعد مدت ملی مجھے منزل، غم زدہ میرا راہبر کیوں ہے، غم زدہ میرا راہبر کیوں ہے۔ اور بات نکلی ہے دل سے گر تیرے، بات نکلی ہے دل سے گر تیرے، پھر تیری بات بے اثر کیوں ہے، بات نکلی ہے دل سے گر تیرے، پھر تیری بات بے اثر کیوں ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ صاحب ہے محبت تو پھر محبت کر، ہے محبت تو ہے محبت کیا کہنے؟ تو پھر محبت کر، ہے جو نفرت تو اس قدر کیوں ہے، واہ 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 واہ، ہے محبت کیا تو کہنے؟ پھر محبت کر، ہے جو نفرت تو اس قدر کیوں ہے۔ اور یہ آخری شعر کہ غیر محفوظ بیل بوٹے ہیں، جی غیر محفوظ بیل بوٹے ہیں، خوف پسرا شجر شجر کیوں ہے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، بہت خوب انداز میں اپنی غزل پیش کر رہے تھے کہ چلوں میں جب تو یہ دولت بھی ساتھ رکھ دینا، چلوں میں جب تو یہ دولت بھی ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے فیروز آباد یوپی سے چل کر ہمارے درمیان میں ایک بزرگ شاعر اور تشریف رکھتے ہیں جنہیں خلیل گمنام کے نام سے ساری اردو ادب دنیا جانتی ہے۔ میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں ان 4 مصرے کے ساتھ کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، اور چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ پرزور تالی بجا کر سواگت کیجئے خلیل گمنام صاحب۔ سامعین حضرات، مامو جان میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ مشاعرے بہت دیکھے سنے ہیں پڑھے ہیں، یہاں جو میں سامعین دیکھ رہا ہوں ایک سچ بولنا چاہتا ہوں۔ سامعین بلا لگواتے لیکن سامعین دانشور ہونا ہے۔ کیا کہنے؟ بہت خوب۔ محترم میں فیروز آباد سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دراصل پوسٹر میں میرا نام نہیں ہے، ان بات کا مت جائیے گا کیونکہ میں تو زبی جھکانے آیا ہوں اور اس بانس واڑہ کی سرزمین کے معتبر سامعین سے خطاب کرنے آیا ہوں۔ حضرت ہر طریقے کی شاعری بہت اچھے معرفت کی توحید کے تمام اشعار کہے گئے ہیں۔ دیکھیے چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ ہم اپنے جذبۂ وحشت کو گرمانے چلے جائیں، ہم اپنے جذبۂ وحشت کو گرمانے چلے آئے، جلی شمع محبت اور پروانے چلے جائیں۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ۔ ہم اپنے جذبۂ وحشت کو گرمانے چلے آئے، جلی شمع محبت اور پروانے چلے آئے، یہ ٹوٹا مقدر ہم زمانے میں کہاں جا جاتے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ یہ ٹوٹا مقدر ہم
زمانے میں کہا جاتے ہم اپنے سر کو سنگے در سے ٹکرانے چلے. بہت اچھے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ. ہم اپنے سر کو سنگے در سے ٹکرانے چلے آئے. اور جناب کچھ قطعات ہیں حاضر کرتا ہوں. یہ کس کا جشن ہے؟ یہ کس کا جشن ہے؟ یہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ کیا کہنے، یہ کس کا؟ یہ کس کا جشن ہے؟ یہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا ہے. واہ واہ واہ. یہ کس کا جشن ہے؟ یہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا ہے. اور سنا ہے اس جگہ پر آپ بھی تشریف لائیں گے. جی سنا ہے اس جگہ پر آپ بھی تشریف لائیں گے. خدا نے جن کو اپنے نور کے سانچے میں ڈالا ہے. اے واہ واہ، کیا کہنے، واہ. دیکھیے حضرات، منقبت کا ایک مطلب دو شعر حاضر کرتا ہوں. جی سر. کے ہاتھوں یہ وہ آئینہ نہیں ہے، میرے دل میں صرف تم ہو، کوئی دوسرا. بہت اچھے، واہ واہ، کیا کہنے، واہ. بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت خوب. میرے دل میں صرف تم ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے. شعر نظر کرتا ہوں سب. پڑھیے پڑھیے. کیا لگائے گا زمانہ میری مفلسی کی قیمت. کیا کہنے، ارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھے. پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. کیا لگائے گا زمانہ میری مفلسی کی قیمت. کیا لگائے گا زمانہ میری مفلسی کی قیمت. کوئی چاند چاندنی کو کبھی بیچتا. کیا کہنے، واہ واہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ. کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ واہ واہ. پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. جی جی، بہت اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ. ناظم صاحب اس بات کا بھی بدلہ لیا جائے گا دوست، کبھی نہ کبھی فیروز آباد میں پھنسو گے چکر میں. نہیں، آپ کی آواز آپ کو سننے وہ آ گیا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. پڑھیے پڑھیے. کیا لگائے گا زمانہ میری مفلسی کی قیمت. کیا لگائے گا زمانہ میری مفلسی کی قیمت. کوئی چاند چاندنی کو کبھی بیچتا نہیں. واہ واہ واہ. محترم مجھ سے مسافہ کرنے آ جائیے گا. میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کس قدر دیوانگی طاری ہے آپ کے اوپر. اور میں یہ شعر بس باخودہ کہتا ہوں تمام سامعین کی جانب سے آپ کو سنا. حضرت میں حاجی مستان صاحب، معاف فرمائیے گا، بیٹا واقف نہیں ہوں. اور واقعی آپ کے لیے شعر ہو، تمام سامعین حج کرا کے یہ بتا دینا واقعی ان کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن مامو جان آپ کی حاضری بہت اچھی لگی ہے. محترم شعر سے کہہ لیں. جی جی مستان بابا، میں اپنے حصے میں سے جناب جی جی رکھو. جی میں حاضر کرتا ہوں. کوئی چاند
چاندنی کو ہائے 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 کبھی بیچتا نہیں ہے. کیا دیکھیے شیخ ناظم مشاعرہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو بڑا گہرائیوں میں لے جائیے گا. مشاعرے کو ایک زندگی عطا کی. انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ اس کا بدلہ کہیں لے جائے گا تو اس کامیابی کی خوشی میں مجھے کم سے کم معاف کر دیں. انہوں نے بیٹی کا بھی ذکر کیا تو مجھے یہ شعر یاد آیا. حاجی صاحب یہ شعر سنیے. جمیل صاحب، امداد صاحب، امجد بھائی کے نکاح مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا. مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا. نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا. مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا. نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا. پھر انہوں نے مچھلی کے جلنے کا ذکر کیا تو مجھے کسی دانش مند کا ایک مطلب یوں یاد آیا کہ مشک و عنبر کی طرح اس کی جوانی مہکے. مشک و عنبر کی طرح اس کی جوانی مہکے. پاؤں وہ دھوئے تو تالاب کا پانی مہکے. پاؤں وہ دھوئے تو تالاب کا پانی بہکے. بہت بہت شکریہ گمنام صاحب. آئیے جس کی اب میں جس شاعر کے حدود پہنچنا چاہتا ہوں آئی صاحب، جس کی نغمگی قلم سے الفاظ غزل بن کے رقص کرنے لگتے ہیں. غزل کے تمام تر پہلو پہ جس کی گہری نظر، اور ہندوستان میں اپنے کلام اور اپنی آواز کے ذریعے پورے ہندوستان کے مشاعروں میں جو شرکت کرتے ہیں، وہ مشاعرہ کمیٹی کی گزارش پر وہ مہاراشٹر کے مارول سے وہ یہاں تشریف لائیں. آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں. مجھے اس وقت قیصر الجعفری صاحب کے دو شعر یاد آتے ہیں کہ برسوں کے انتظار کا انجام لکھ دیا. برسوں کے انتظار کا انجام لکھ دیا. کاغذ پہ شام کاٹ کے پھر شام لکھ دیا. وہ بکھری پڑی تھی ٹوٹ کے کلیاں زمین پر، ترتیب دے کے میں نے تیرا نام لکھ دیا. زوردار تالیوں سے استقبال کریں آپ کے اور ہمارے سب کے محبوب شاعر جناب اشفاق نظامی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب اشفاق نظامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، ابتدا سے لے کر ابھی تک جتنے شعراء کرام نے اپنا کلام سنایا، واقعی انہوں نے اپنی سب سے بہترین تخلیق یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. مشاعرے میں مجمع 5000 10,000 کا ہوتا ہے، لیکن دماغ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے اس وقت موجود ہیں. میں ان خوش بختوں میں ہوں کہ جسے بابا بسمل کے ساتھ میں میرے ابتدائی زمانے میں مشاعرہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. برہان پور کے مشاعرے میں ان کی دعائیں تک مجھے ملی ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے آستانے پر میری حاضری ہوئی. آئیے ایک مطلع ایک شعر انہی کی نظر بطور خراج عقیدت، اس کے بعد میں ایک مطلع ایک شعر اس لیے کہ بھی وقت کا دامن بہت تنگ ہے، لیکن کچھ متفرقات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. آپ کی دعائیں چاہتا ہوں خاص طور سے بتانے کے لیے. جی ارشاد اشفاق کو عطا کیجیے. تصور لے کے بیٹھا ہے تیری یادوں کے جھرمٹ کو. تصور لے کے بیٹھا ہے تیری یادوں کے جھرمٹ. تصور لے کے بیٹھا ہے تیری یادوں کے جھرمٹ کو. سنا کر کون لوٹا ہے صدائیں صرف چوکھٹ کو. تصور لے کے بیٹھا ہے تیری یادوں کے جھرمٹ کو. سنا کر کون لوٹا ہے صدائیں صرف چوکھٹ کو. یہ سچ ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گا بسمل. یہ سچ ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گا
گئے بسمل مگر محسوس کرتا ہوں تیری آنے کی آہٹ کو، مگر محسوس کرتا ہوں تیری آنے کی آہٹ کو، تصور لے کے بیٹھا ہے تیری یادوں کے جھرمٹ کو۔ بہت بہت شکریہ آزاد۔ تصور لے کے بیٹھا ہے کیا کہنا تیری یادوں کے جھرمٹ کو۔ بہت بہت شکریہ آزاد۔ آئیے جی منقبت کا ایک مطلع، ایک شعر ارشاد دیکھیے خاص طور سے۔ رتبے کو اے نادا ذرا پہچان علی کے، 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 رتبے کو اے نادا ذرا پہچان علی کے۔ آقا بھی سنا کرتے تھے فرمان علی کے، آقا بھی سنا کرتے تھے فرمان علی کے، رتبے کو اے نادا ذرا پہچان علی کے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا رتبے کو اے نادا ذرا پہچان علی کے۔ اور شعر دیکھیں اس میں، کیا کیا نہ کیا آپ نے اسلام کی خاطر، کیا کیا نہ کیا آپ نے اسلام کی خاطر، کیا کیا نہ کیا آپ نے اسلام کی خاطر، کیا کیا نہ کیا آپ نے اسلام کی خاطر، کیا کوئی گنا پائے گا احسان علی کے، کیا کوئی گنا پائے گا احسان علی کے، کیا کوئی گنا پائے گا، کیا کوئی گنا پائے گا احسان علی کے، رتبے کو اے نادا ذرا پہچان علی کے۔ بہت بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، کیا کہنا پڑھو آپ تو مطلع دیکھیں، مطلع دیکھیں، سب نے آرام سے پڑھا۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ کلیوں کا لہو پینے والے، گلشن کی حفاظت کیا جانے، کلیوں کا لہو پینے والے۔ اگر ثانی لگ گیا ہو تو آپ لوگ جی کلیوں کا لہو پینے والے، گلشن کی حفاظت کیا جانے، جو آتش عشق میں جلتے نہیں، جو آتش عشق میں جلتے نہیں، وہ لوگ عبادت کیا جانے، کلیوں کا لہو پینے والے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ارشاد۔